میرے محب ہیں. واہ جی. گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں, اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے, مسلمان ہے. ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو, نعوذ باللہ من ذالک, بالکل حرام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی ترجمہ حدیثیں اس پر گواہ ہیں, قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. یہ کیمرے میں اس نے کہا ہے کہ گالیاں دینا حرام ہے. بعد میں جو گالیاں دے رہا ہے اس کا شاگرد, اس کو کس طرح اپریشیٹ کر رہا ہے, ذرا دیکھیے گا. ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. اور میں تو ایک عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ چاہے مفتی راشد ہو یا سید ابو المناظر ہو یا ریاض قادری ہو, یہ جتنے بھی بڑے بڑے باگڑ بلے ہیں نا, میں سب کے بارے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے, یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے, یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ ان کی ماؤں نے کوٹھوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پیدا کیا ہے. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یا تو یہ بات قرآن میں لکھی ہے. یہ اتنا جھوٹ دیکھیں کس کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. سید مشاہد حسین سید ہیں, سید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ناجائز اولاد ہیں, نعوذ باللہ. کیا کیا کہہ رہا ہے, آپ ذرا مزید دیکھیں. اگر یہ بات نہیں بھی تو یہ والی بات کہ ان کی ماؤں کا ریپ ہوا, ریپ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بریلوی بن گیا, اور کوئی مفتی راشد بن گیا, کوئی سید ابو المناظر بن گیا, کوئی ریاض قادری دامت برکاتہ عالیہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا بن گیا, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں کتنی گندی زبان یہ استعمال کر رہا ہے, کتنی گندی زبان. سید ابو المناظر, وہ شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, سید کے بارے میں اتنی زبان, مرزا کی محبت میں کر رہا ہے, اور مرزا اس کو کیسے اپریشیٹ کرتا ہے یہ ضرور آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, یا تو پھر ماں نے عشق میں آ کر جو ہے وہ بوائے فرینڈ کا ایک جملہ سن لیا کہ پاک محبت صاف محبت اندر نہ جائے تو کیا خاک محبت, یہ سن کر مال لیٹ گئی اور سیکس ہو گیا, اور اس کے بعد مفتی راشد یا ابو المناظر یا ریاض قادری جیسے باگڑ بلے پیدا ہو گئے. دیکھ لیں, یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی, قرآن سے. اب میں کیا کروں, کیا قرآن کا منکر ہو جاؤں, کیا میں قرآن کا منکر ہو جاؤں, کافر ہو جاؤں, کیا میں کیا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منصر بھائی, میں نے آپ کا درد دل سنا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی دلیری کے ساتھ. میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کے فضل ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. مدثر بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھا, گالیاں دینے والے کو اپریشیٹ کر رہا ہے مائک کے پیچھے, مائک کے سامنے آ کے کہتا ہے ہم اس کو آن نہیں کرتے, اب آن کر رہا ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس نے دعویٰ کیا تھا, دعویٰ یہ تھا کہ جناب میرے آنے کی وجہ سے لوگوں میں ٹالرنس بڑھا ہے, برداشت بڑھی ہے. یہ برداشت ہے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ریپ ہوا ہے, پھر وہ پیدا ہوئے ہیں, اور میں قرآن سے ثابت کروں گا. کیا قرآن سے ثابت کرے گا کہ وہ جو اتلیم بعد زنیم ہیں, کہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. تو کیا مفتی راشد صاحب نے ایسی کوئی گستاخی کی ہے؟ سید مشاہد حسین نے کوئی گستاخی کی ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایسی کوئی گستاخی کی ہے؟ کوئی بتا دے. اگر گستاخی کی ہے تو مرزا نے کی ہے. مرزا یہ کہتا ہے کہ جناب علی نبی علیہ السلام کو گالی دو. ایک کسی کو کہو کہ 1 ارب لے لو, نبی علیہ السلام کو گالی دو, وہ گالی نہیں دے گا. یہ کہہ رہا ہے وہ گالی نہیں دے گا. اگر وہ گالی دے دے تو جب مرزا کہے گا کہ تم 1 ارب لے لو کسی غریب کو, فاقہ کش کو, کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو, یہ لفظ ہی کہنا یہ کفر نہیں ہے. اور اگر وہ دے دے تو پھر اس کے چیلے جا کے گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. یہ کہتا ہے اپنے چیلوں کے کہ ہم تمہیں پیسے دے. اس کے چیلے جا کے گلیوں میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں. میں آپ کو دکھانے والوں, آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا حشر کیا ہو رہا ہے, کس طرح یہ باتیں کر رہا ہے. ذرا دیکھ لیں, آپ سن لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں کہ 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دیکھا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جنہیں تسی کہو, اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو.
یہ اس کا چیلا لوگوں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے مرشد میرے پیر مرزا نے کہا ہے کہ 1 ارب بھی کسی بندے کو دے دو گے وہ گالی نہیں نکالے گا، تو اس لیے میں جو ہے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، اور مدثر اس پر ویڈیو بنا